اکھیاں دے نیر جدائی وچ جناب دے حکم دیو پرانا حکم فرمایا تسیں جی اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے پڑھ لو خوش بختانو محبوباں دے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے اکھیاں دے نیر ایک نین سوالی ایک نین سوداگر ایک نینا پایاں ہٹیاں ایک نین سوالی ایک نین سوداگر ایک نینا پایاں ہٹیاں نین نینا دا سودا کر دے ات نین بھریں دے چٹیاں نین نینانو زخمی کر دے ات نین کریں دے پٹیاں سائیں غلام فریدہ جے نین لڑنے اساں ہور کی کرنیاں کھٹیاں اکھیاں دے نیر جدائی وچ جدائی وچ پڑھ لو اکھیاں دے نیر جدائی وچ اکھیاں دے نیر کعبے دا گوارا کیا کھا طیبہ دا نظارہ کیا کھا طیبہ دا نظارہ کیا کھاں اتھے درد سنائے جاندے نے کعبہ شریف اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے خوش بختانو میرے میم کریم دے در اقدس تے
سلطان جہان دے جھک جاوے میرے میم کریم دے در اقدس تے سلطان جہان دے جھک جاندے تے بھل جاندے ناز نوابیاں والے کئی میں والڑے مک جاندے تے میرے پاک نبی دے روزے تو توجہ میرے پاک نبی دے روزے تو شہباز پکھی او کو چک جاندے دل کش یار دی کملی وچ گناہگار تے مجرم لک جاندے ہر روز فرشتے روزے تے جو آندے پھر نہ آندے نے پر سرکار دے امتی نے جڑے ہر روز بلائے جاندے نے سرکار دے امتی نے جڑے ہر روز بلائے جاندے نے خوش بختانوں اللہ کریم جل وعلا جل شانو اب پکھے درو خود کر دے جی اس سائیڈ اللہ کریم جل وعلا جل شانو واتم برہانو وعز اسمہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء احمد مجتبہ محبوب کبریہ جانے جانا حضور تاجدار ختم نبوت حاضر و ناظر نبی غیب دان رسول مختار کل آقا زندہ مصطفیٰ مشکل کشا نبی دانائے سبل ختم الرسل ہادی کل مولائے کل امام کائنات وجہ تخلیق کائنات مفخر موجودات تقویم کائنات منبع حلم و حیا احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وبارک وسلم کے توسل و تصدق سے اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کاملین رضی اللہ تعالی عنہم ورحمت اللہ تعالی علیہم کے وسیلہ مقدسہ سے آج کا یہ خوبصورت اجتماع خوبصورت محفل پاک اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور برادر عزیز حافظ محمد حسنین صاحب کتنے تشریف فرمانے ماشاءاللہ حافظ محمد حسنین صاحب اللہ تعالیٰ جل شانہ عزیز القدر کو قرآن مجید صحیح معنوں میں یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حاضرین گرامی قدر پیکر اخلاص و محبت محبی فی اللہ و مخلصی للہ حضرت مولانا قاری حافظ محمد بابر جہانگیر چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے بیٹے حافظ محمد حسنین صاحب نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا اس سلسلہ میں آج کا یہ خوبصورت اجتماع رکھا گیا اللہ کریم جل وعلا جل شانہ قبلہ کاری صاحب کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے اور ان کے تمام بچوں کو نیک سال تابع فرمان بنائے اور اس بیٹے حافظ محمد حسنین صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین کا عالم مفتی بعمل بنائے اور اس مسجد مدرسہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے قاری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں اللہ کریم تمام کے رزق حلال میں فراوانی اور برکات عطا فرمائے بالخصوص پیکر اخلاص و وفا محبی فی اللہ و مخلصی للہ جگر گوشہ حضور شہنشاہ خطابت خطیب العصر واعظ خوش بیان
علامہ مولانا قاری حافظ محمد احسان اورنگزیب قادری چشتی گولڈوی اطال اللہ عمرہ و نافع علما، اور پیکر اخلاص و وفا محبی فی اللہ و مخلصی للہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم چشتی گولڈوی حافظہ اللہ تعالی اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا جل شانہ احباب جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، رفقا ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، بچے جن کے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، اللہ کریم تمام کو ایک ایک سانس کے بدلے میں، ایک ایک لقمے کے بدلے میں رزق میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے، اور تمام کے گھروں میں ہمیشہ کی خوشیاں برکتیں عزتیں نصیب فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء، واعظین، قراء، حفاظ، ثنا خوانان شیر لسان تشریف فرما ہیں، بالخصوص خطیب العصر حضرت برادر مکرم علامہ مولانا اللہ کا خوبصورت بیان سماعت فرمایا، اور قرآن مقدس اس بچے نے حفظ کیا ہے، اسی حوالے سے ہی گفتگو ہے۔ قرآن مجید ایسی مبارک کتاب ہے کہ کل 104 آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ کریم جل وعلا جل شانہ نے نازل فرمائیں۔ کتنی جی؟ 104 کتابیں، 100 صحیفہ یعنی چھوٹی کتابیں ہیں، اور 4 بڑی کتابیں ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا جل شانہ نے 100 صحیفہ چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں اور 4 بڑی، کل 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں سے 103 کتابیں دنیا میں آج اپنی اصلی صورت و حالت میں موجود نہیں، فقط قرآن مجید اصلی صورت و حالت میں موجود ہے، اس لیے کہ 104 کتابوں میں سے کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں، فقط قرآن مجید کے بارے میں رب تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ منگولوں کا ایک بہت بڑا منگول ہلاکو خان، اس نے اپنے دور میں جتنے نسخے تھے اپنے علاقے میں قرآن مجید کے تمام نسخے جلا دیے، اور سارے نسخے اپنی سپار فوج کے ذریعے جلوانے کے بعد اس نے اعلان کیا ایک بڑا اجتماع کر کے، اور اس میں اس نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان اپنی کتاب قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ میں نے قرآن کے سارے نسخے جلوا دیے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ اس بھرے اجتماع میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے، اوے کمینے دنیا کے کتے سن، تو نے قرآن کے اوراق کو تو جلایا ہے، میں قرآن کا حافظ ہوں، اللہ نے میرے سینے میں پورا قرآن رکھ دیا ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن میں ابھی سنا دوں گا۔ قرآن کے اوراق جلا کر تو بڑا نخرہ کرتا ہے، جن سینوں میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے ان کے بارے میں تو ہمارا کیا خیال ہوگا؟ دل لگا کے محبت نال ذرا سینے تو زور لا کے بول سبحان اللہ۔ او آخر تک جن نے بندے تشریف فرما ایک باری سجا ہاتھ چک کے میرے واسطے نہیں کلام مجید دی عظمت واسطے محبت نال بول سبحان اللہ۔ خالق ارض و سما جل وعلا جل شانہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی شان بیان فرمائی، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، رب تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا ایک کتاب قرآن مجید اساں نے جڑی نازل فرمائی ہے بڑی برکت والی ہے، برکت والی ہے، برکت والی ہے، برکت والی ہے۔
ایک کتاب قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، کس قدر رب تعالی جل شانہ نے برکتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ آؤ دوسرے مقام تو قرآن پڑھا، رب تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تھاڑے کول قرآن مجید نصیحت دی صورت دے اندر تشریف لے آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن مجید وہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ سینے میں جڑیاں بیماریاں نے قرآن مجید دی برکت دے نال اے سینے نو شفا دین والا ہے، اے قرآن سینے نو شفا دین والا ہے، وہدا ہدایت دین والا ہے، ورحمت للمؤمنین، اور ایمان والےانو رحمت عطا فرمان والا ہے۔ پھر سنو قرآن مجید دی برکت، قرآن مجید دی زبانی، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا اسا نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے اور رحمت ہے، کس واسطے؟ للمؤمنین، مومنہ واسطے اسا نے قرآن مجید نو شفا بھی بنا چھڑیا ہے، رحمت بھی بنا چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، اسے سرزمین دی مبارک مٹی دے بابے نے تو ہر پاسے نعرہ لگایا، اللہ دے بندے ہو اس علاقے تو پتہ لگنا چاہیے نا جو مصطفیٰ دے نوکر رہنے ہیں، اوکھڑے سوکھڑے ویلے آندے رہنے ہیں، اسلام دبتا نہیں، اسلام نو اگر کوئی دبان دی کوشش کرے تو پہلے نالو اوپر کے تشریف لے آندہ ہے۔ تو میں ہاتھ چک کے بول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج جنے آلہ زور لا کے دسو، جنے آلہ اے میں جنے تقریر پہ کرنا تے دیسی علاقے چراون والے لوگو، غیرت مند لوگو، سینے دا ٹل لگا کے بول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر قبلہ بڑی توجہ، رب تبارک و تعالی جل وعلا جل شانہ نے فرمایا ایک قرآن مجید رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ دو کمان گرد و نواز تو آن والے غیور سنی مسلمانوں، میں حدیث پاک نہیں پڑھی، جو کوئی بندہ آکھے حدیث ضعیف ہے، معضل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، مدلس ہے، میں آکھا ایک قرآن دی نص ہے جڑا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا قرآن شفا دیون والا ہے، قرآن برکتہ دین والا ہے، قرآن رحمتہ دین والا ہے، لیکن کس واسطے؟ للمؤمنین، مومنہ واسطے، مومنہ واسطے۔ ہن مومن کون ہے؟ آؤ قرآن کول پوچھئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ شیر مولانا کریم باغ صاحب نے بڑے پڑھے جی، سمجھ آئی تے ہون قرآن بھی سنو۔ شیر میں نہیں آندن میں پڑھا گئی صحیح، کوئی جرم نہیں ہے پڑھنا، سبحان اللہ، انہاں ذوق واسطے پڑھن، میں بھی ذوق واسطے پڑھاں گا۔
لیکن ساڑی دلیل شعر نہیں، ساڑی دلیل قرآن تے مصطفیٰ دا سونا مبارک فرمان ہے۔ جڑا جڑا قرآن اور حدیث سننا چاہتا وہ ہاتھ چک کے اپنے چہرے دی زیارت کرائے۔ ماشاءاللہ ساڑا مزاج بن گیا نا، جب مولوی صاحب شعر پڑھتے ہیں پیسے ہی شعر تے دینا، واہ واہ سبحان اللہ بھی شعر تے آکھنی۔ پہلے قرآن سنو پھر رسول اللہ دا فرمان سنو تو پھر شعر سنو، تے ہون قرآن سن کے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فلا وربک، آج تے کئی ڈڈو مولوی معصومی ڈڈو نکل کے بکواس کر دینے اہل سنت و جماعت دے عقائد کے خلاف۔ وہ سنی مسلمان او شیرہ بابا جی والا جملہ او شیرو تسی کیڑے پاسوں کمزور ہو؟ مصطفیٰ کریم ساڈے، صحابہ ساڈے، اہل بیت پاک ساڈے، باپ اولیاء ساڈے، قرآن ساڈا، پاک مسجداں ساڈیاں۔ اوے اللہ دے بندے پھر سچے کھپے ویکھن دی لوڑ نہیں، کسے جیلمی باندر نو سنن دی ضرورت نہیں ہے، کسے ڈاکٹر پر اسرار دیاں گلاں سنن دی لوڑ نہیں ہے، کسے ڈاکٹر نالائق دیاں گلاں سنن دی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تانوں باب خادم پر کے ہیرے دتے نے، انہاں دا بیان سنیا کرو۔ اے اللہ دے بندیا، رب نے سنی علماء تانوں عطا فرمائے نے، پہلے قرآن پڑھ دینے پھر مصطفیٰ دا سونا فرمان پڑھ دے۔ فلا وربک، سونیا مینوں قسم ہے تواڈے رب ہومن دی، لا یؤمنون، کوئی بندہ اس ویلے تک مومن ہو سکتا ہی نہیں، حتی یحکموکا، جب تک کہ تہانوں اپنے ہر فیصلے وچ حاکم تسلیم نہ کرے، مختار تسلیم نہ کرے، اس ویلے تک کوئی مسلمان مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ ہن پتہ لگا مومن وہ ہے جیڑا نبیاں دے سلطان نو مختار کل منن والا ہے۔ دوجی پارٹی آئی، انہاں آکھیا جناب اسی تے صرف نبی نہیں علی نو بھی مختار کل مندے ہاں۔ میں آکھیا دوسرے مقام تو قرآن سن، مومن دی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا مومن وہ ہے جڑا نبی پاک نو اپنی جانا تو قریب جانے تے مصطفیٰ دیاں بیویاں نو اپنی روحانی ماما مندا ہے۔ او سنی ویرا، او سنی بزرگو، او سنی مسلمانوں، کس قدر خوش نصیب ہو، اللہ نے تو ایسا سچا سچا عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ اسی رسول اللہ دی ہر نسبت دا حیا بھی کرنے والے ہیں تے پیار بھی کرنے والے ہیں۔ تے قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ قرآن شفا ہے مصطفیٰ دے نوکراں واسطے، قرآن رحمت ہے سرکار دے نوکراں واسطے۔ تے اگر کوئی کسے دا گستاخ بے ادب ہے پڑھتا قرآن ہے، او دے واسطے کی حکم؟ قرآن مجید دا اعلان وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ادھا ترجمہ میں سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبانی کرا، آپ فرمانے نے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھے کے تسبیح پھری تے دلے نہ
پھریا کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑے کے تے چلے کٹے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیا وچ پڑے کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں مل کے پڑھو جاگ بنا دودھ سارے پڑھو جاگ بنا اے میں لاہور نہیں تقریر پیا کردا جو تھے سمجھانا پوے جاگ کے میں لگ دیئے تونوں تے پتہ ہے جاگ کے میں لگ دیئے جاگ بنا دودھ جم دے ہاں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں بھامیں لال ہو منے کڑے کڑے کے ٹماٹر اور مولوی دا رنگ رتا نکل آوے تے سینے وچ بخش رسول ہووے بخش آل بیت ہووے بخش صحابہ ہووے تے او دا قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے نماز حج تبلیغ جہادہ قبول نہیں ہے او دا سب کچھ قبول ہے جدا سینہ مصطفیٰ دا پیارا مدینہ بن جاندہ ہے جے سینہ محبت رسول دا مدینہ ہوئے وقت قرآن پڑھے تے مقام کی ملدائے سنو سرکار دا فرمان اقدس نبی دو عالم جانے جانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات حامل القرآن قال اللہ اوحى اللہ تعالی الى الارض اللہ تأکلی لحمہ قالت الارض الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ قرآن دا عالم ہوئے عامل قرآن ہوئے اس دنیا تو چلا جائے قبر وچ پہنچے رب سونا قبر دی زمین میں حکم فرمانا ہے اللہ تاکلی لحمہ او قبر دی مٹی میرے اس بندے دے جسم نو نہ کھائیں میرے اس بندے دے جسم تے اثر نہ کریں جبھی میلی نہیں ہوتی جبھی میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا بدن میلا جیڑا جیڑا پڑھ سکتا ہاتھ چک کے اپنے چہرے دی زیارت کرائے اے جڑا گنگا ہاتھ تھلے رکھے تھے جس نے اللہ زبان دیتی ہے بولن والی وہ بولے جڑا نہیں بول سکتا اللہ پاک قرآن دی محفل دا صدقہ بولن والی زبان عطا فرمائے ہون مل کے پڑھو جبھی میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا بدن میلا جبھی میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کفن میلا رب سونا زمین نو حکم فرمائندہ ہے
نی زمین اللہ تاکلی لحمہو اے دے جسم نو اثر نہ کری قالت الارض الہی کیف آکلو لحمہو وکلامک فی جوفہی زمین عرض کریں دی مولا میں اس دے جسم تے کیویں اثر کر سکدیاں حالانکہ تیرا قرآن دے سینے وچ موجود ہے اے حافظ محمد عید صاحب نے صرف نعرہ دا باقی بھری محفل بچو نعرہ کسے نے نہیں یاد سنیا والا حافظ صاحب تے علاوہ کوئی بندہ نعرہ لگائے جی دو میں اچھا کے ٹل لگا کے سینے دے زور لا کے جواب دے پھر دوبارہ نعرہ لاؤ جی حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک دے شاگردان ثابت بنانی ہر روز قرآن مجید تا ایک ختم فرمے دے آئین تے ثابت بنانی دعا مگ دے آئین مولا جدو میں دنیا چھوڑ کے چلا جاواں میں فات ہو جاواں تے میں نو توفیق عطا فرمائی میں اپنی قرآن میں اپنی قبر دے اندر قرآن بھی پڑھدا رہواں تے نماز بھی پڑھدا رہواں اللہ اکبر حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ عظیم محدث حلیت الاولیاء شریف وچ آپ فرمایا ثابت بنانی دے وصال تو بعد جڑا بندہ آپ دی قبر مبارک دے کول گزردا آئی تے او آپ دی قبر وچوں قرآن پڑھن دی آواز سندا ہوندا عرش کرسی تے ملیاں بانگا عرش کرسی تے ملیاں بانگا مکے پہ گیا شور بلے شاہ سامرنا نہیں بلے شاہ سامرنا نہیں بلے شاہ نعرہ تکبیر سارے حضرات کھڑے ہو کے استقبال فرماؤ حضور پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زیدہ شاہ سبحان اللہ تشریف رکھو جناب جگر گوشہ ہے حضور غزالی زبان جگر گوشہ ہے حضور شیخ القرآن استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب معتمم جامعہ اسلامیہ غوثیہ چکوال آپ تشریف لائے اللہ کریم جل وعلا جل شانہ آپ دے علم و عمل اور فہم و فراست دین متین دی خدمت و اشاعت دے اندر اللہ مزید برکات نصیب فرمائے محبت نال جاگ کے بول ذرا سبحان اللہ حضرت سید بلے شاہ صاحب قادری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ دی زبانی بلے شاہ اساں مرنا نہیں بلے شاہ اساں مرنا نہیں 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 بلے شاہ اساں مرنا نہیں گور پوے کوئی ہور بلے شاہ اساں مرنا نہیں مر جاوے کوئی ہور پڑھ لو بلے شاہ اساں آ چکوال دنال ایک قصبہ ہے جدنا ہے اوڈروال تے اوڈروال دے وچ قبرستان ہے حافظاں والا قبرستان میں پڑھیا ہے زیارت نہیں کی تھی انشاءاللہ زیارت بھی کران گے آپ حضرات نے تو یقیناً ویکھے ہوئے گا آ چکوال دنال قصبہ اوڈروال قبرستان ہے حافظاں والا قبرستان تاجدار گولڑا فاتح مرزائیت حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نور اللہ مرقدہ الکریم ورحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ آپ ایک باری گزرے جدو آئے اوڈروال قبرستان دے کول تے قبرستان دے وچوں گزرنا آئی آپ نے اپنے پاپوش مبارکہ جتیاں مبارکہ لا چھوڑیاں خلیفہ خادم نو فرمایا چاگھنے او خلیفہ نے جتیاں مبارکہ اٹھا گی دیاں ننگے پری اس اوڈروال والے قبرستان میں چو گزرے جدوں کراس کر کے داڈو جے پاسے ون کے قبرستان کراس کر کے آپ نے فرمایا جتیاں دیو آپ نے پاپوش مبارکہ آپ نے پہن لے قبلہ جتیاں پاک دیاں نے توجہ مرید ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے سونا لجپالا او سیدہ ایتے فرما جے قبرستان میں جو جتیاں لا کے کیوں گزرے آپ نے فرمایا جیڑی اکھ میرے علی دیے جے او اکھ تان بھی مل جاندی تے تسی نے جتیاں لا کے گزر دے رنگ حیدر میرے علی کا رنگ ہے رنگ حیدر میرے علی کا رنگ ہے مل کے پڑھو رنگ حیدر میرے علی کا رنگ ہے رنگ حیدر میرے علی کا رنگ ہے باغ زہرا کی کلی کا رنگ ہے باغ زہرا کی کلی کا رنگ ہے زلف ہے واللیل سے ملتی ہوئی اور چہرے پر علی کا رنگ ہے اور چہرے پر علی کا رنگ ہے بھینی بھینی صبغت اللہ کی مہک حبذا غوث جلی کا رنگ ہے مولانا خزیمہ رضوی صاحب اے او نعمہ حبذا افعال مدح پیا پڑھدا وا حبذا غوث جلی کا رنگ ہے باغ زہرا کی کلی کا رنگ ہے رنگ تو اچھے ہیں سب عیسیٰ مگر مہر علی کا رنگ اچھا رنگ ہے مہر علی کا سب سے اچھا رنگ ہے
باغ سیدہ کی کلی کا۔ حضور تاجدار گولڈ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اوے مریدو جیڑی اکھ رب نے میرے علی نو عطا فرمائی ہے جے او اکھ تاڑے کول بھی ہوئے اس قبرستان وچوں جتیاں پاک نہیں لا کے گزرے حضور وجہ کیے فرمایا میں ویکھیا جس قبرستان وچ حافظہ دیاں قبران تے سارے حافظ اپنیاں قبران وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو سارے۔ اللہ اکبر احباب گرامی قدر قبلہ تاماستے تسی کنیا بلے شاہ سامرینا ناہی بلے شاہ وہ صحابہ نے مصطفیٰ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام دے اہل بیت پاک دے گلشن مبارکہ دے پھول صدیاں گزر جان تو بعد زمین تو چلتے ہیں زمین بیچ کی کچھ ہو رہا ہے اے ویکھ لیندے نے او جنہ دے نوکرہ دی جنہ دے شہزادیاں دی صدیاں بعد اے شان ہے تے نبیاں دے سلطان دے علم مبارک دا اندازہ کون لگا سکدا۔ یہ قرآن پڑھنے والے دا مقام ہے جے دنیا وچوں چلے بھی جان تے انہوں نے اللہ سونا قبر وچ بھی ہمیشہ دی زندگی عطا فرما دیندا ہے۔ نبی دو عالم جانے جانا مصطفیٰ کریم سرکار دا پھر سنو فرمان مقدسہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن مجید نو چمڑے وچ بند کر دیتا جائے پھر آگ وچ سٹیا جائے محترقہ تے آگ اس چمڑے تے اثر نہیں کرے گی۔ محدثین فرما دینے ایک تا اس دا ظاہر مفہوم ہے جے واقعی اس چمڑے تے اثر نہیں کرے گی تے ایک کس دا مفہوم ہے جس سینے وچ قرآن ہوئے او سینے والا جہنم وچ نہیں جا سکدا اللہ اس نو جنت چالا مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بولو 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 سبحان اللہ مسلم فریقین شخصیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ واز پہ فرمانے نے بیان فرما رہے ہیں دوران بیان ایک ہندو آیا اپنی کتاب وید چکی ہوئی ہے تے وید کتاب دوتے اس کو یہ ہو جا مثالہ لایا ہویا ہے جس مثالے نو آگ نہیں لگ دی آپ دی مجلس واز مبارکہ وچا کے وہ کھڑے ہو کے یاد آئے شاہ جی اگر قرآن سچا ہے تاڑا دین اسلام سچا ہے تے آ میرے کول میری کتاب ہندوان والی کتاب وید موجود ہے اے آگ چ سٹینے آ تسا اپنی کتاب قرآن آگ چ سٹو جیڑی ساڑ ونجے او کوڑا مذہب والا ہے تے جیڑی کتاب بچ گئی او سچے مذہب والا ہے۔ حالے تک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
آپ نے جواب نہیں دیتا آپ دے خادم بیٹھا ہے کول اے درویش ملنگ بھی بڑے کام دے ہوں دین او درویش کول بیٹھا ہے اس آکھے شاہ جی ناراض نہ ہونا اے چھوٹے چھوٹے مسئلیاں دا جواب تے اساں دین واسطے بیٹھے ایو جہاں مسئلہ دا جواب دے آپ دے نوکر شاگرد آپ دے ملنگ جواب دے من واسطے بیٹھے نے قبلہ میں نو جواب دے من دی اجازت دیو آپ نے فرمائے اجازت ہے او درویش اٹھیا ہندو نو مخاطب ہو کے آدھا کراڑا تو چیلنج کیتا ہے ہن سونے کتاب اپنی اپنی صرف بھاوچ نہیں سٹنی تو اپنی کتاب لا اپنے سینے نال میں اپنی کتاب لینا اپنے سینے نال دو میں آکج وڑ دیا جیڑا سار جائے جھوٹا جیڑا بچ جائے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرید نے فرمایا کراڑا اپنی کتاب اپنے سینے نال لا تے میں اپنی کتاب اپنے سینے نال لانا آگ وچ وڑ دیا جڑا سڑ جائے او کوڑا جڑا بچ جائے او سچا کراڑ بھری محفل وچوں نسیا ملنگ نے جا کے پچھو ہاتھ رکھ کے دھوک کے سٹیا فرمایا چساں چاون آیا آیا کدے آئے جو اتنا پیچھ تیرے وچ نہیں اتنی جرت نہیں تے تو مسلمانہ دے ایک عظیم امام دے سامنے اے چیلنج کیوں کیتا ہے شاہ صاحب نے فرمایا اوہ درویشا جان دے مننے نہ مننے ساڈا کم قرآن سنانا قرآن سنانا قرآن سنانا قرآن ساڈا کم قرآن سنانا تے کوئی منے یا نہ منے وہ تو جہانے مارے اجاسی تے جیڑا حد قرآن دی بننے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نو اللہ نے علم دا خزانہ بنا چھوڑے حضرت عبداللہ ابن عباس بول سبحان اللہ ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس فقیر کو پہلی باری حوالہ سن سو محبت نال بول ذرا سبحان اللہ میں مولانا خزیمہ صاحب سے ایک حوالے واسطے پوری کتاب خریدیے ایک حوالے واسطے آج سن محبت نال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے علامہ زرکشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علامہ زرکشی البرہان فی علوم القرآن اصول التفسیر دی علامہ صاحب کتاب البرہان فی علوم القرآن علامہ زرکشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت نقل فرمائیں فرمایا مولا کائنات من حب علیاً فقط احبنی یو کما قال سرکار نے فرمایا جس نے علی نال محبت کی تھی انہیں میرے نال کی تھی جیڑا علی نال محبت کرنے والا سینے دا ٹلا کے بولے نعرہ حیدری دو باری یا علی بول دو باری سینہ ٹھارن واسطے تے دوجی باری دشمن نو ساڑن واسطے نعرہ حیدری نعرہ حیدری
علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، مل کے پڑھو علی علی کیا کرو، علی علی ہے کون جا کے تم غدیر خم پہ دیکھ لو، علی کو مشکلوں کے وقت آزما کے دیکھ لو، کسی سے نہ ڈرا کرو، کسی سے نہ ڈرا کرو، کسی کی نہ سنا کرو، علی جیڑا سڑدا ہے لاکھ واری سڑے تے جیڑا مردا ہے لاکھ واری مرے، اسی تے کہندے رہنا ہے کہ اساں سارے حیدریا، اساں حیدری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی گل مبارک پوچھی مولا کائنات دے کول، حضرت مولا کائنات علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ ناز وچ عرض کی قبلہ عبداللہ ابن عباس آپ دا شاگرد ہے، احتے فرماؤ کہ عبداللہ ابن عباس دی شان کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا جی میں سمجھدا عبداللہ ابن عباس تے لوح محفوظ دے درمیان ایک پردہ ہے۔ علامہ زرکشی بیان فرمانے نے سرکار مولا کائنات نے فرمایا عبداللہ ابن عباس تے لوح محفوظ دے درمیان ایک پردہ ہے، جڑے ویلے کوئی آیت قرآنی پڑھی جاندی ہے عبداللہ ابن عباس لوح محفوظ دے سامنے ہو پردہ ہٹا دینے تے لوح محفوظ تو پڑھ کے قرآن دی تفسیر بیان فرما دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ قرآن مجید دی آیت مبارکہ جو تلاوت کی تھی بس اتنا میں مختصر مفہوم عرض کر کے تے میں اگے چلا۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ایک کتاب اساں برکت والی نازل فرمائی ہے۔ اے برکت جناب نے سنیے قرآن و حدیث دی روشنی میں، بزرگاں دے اقوال دی روشنی دے اندر جو قرآن مجید دی کیسی برکت ہے۔ اگے حکم کیے پیغام کیا ہے؟ فرمایا فاتبعوا، قرآن مجید دی اتباع کرو، قرآن مجید دے احکامات تے عمل پیرا ہو جاؤ، واتقوا تے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اے نہیں جے چار لفظ پڑھنے آ جان تے تانوں علم دا حیض ہو جائے تے تسی آکڑ پھاکڑ کے آکھو نا میرے ورگا کو مفتی ہے، میں سب سے بڑا عالم ہاں، نا واتقوا تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرو، رب دا خوف دل وچ آ جائے۔ اے قرآن مجید اساں پڑھ دے ہاں تے باز پڑھ دے ہی نہیں،
میرے ویرا اس مجلس سے قرآن مجید وچوں سانو اے پیغام ملدا ہے جے اللہ سونے نے قرآن مجید نازل فرمایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن وعملوا بہی، قرآن پڑھو تے قرآن مجید تے عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی زندگیاں قرآن دے مطابق بناؤ، اپنی خوشیاں قرآن مجید دے مطابق کرو، اپنی غمی قرآن مجید دے مطابق کرو، آسود رشوت لین دین حرام تے کاروبار ناجائز اور حرام کام قبلہ ایک قرآن پڑھ کے تے پھر او دا ترجمہ پڑھو، او دا مفہوم پڑھو، او دی تفسیر پڑھو، حدیث پاک تفسیر واسطے پڑھو، علماء اکابرین محدثین مفسرین دے اقوال مبارکہ پڑھو، اہل سنت و جماعت دیاں کتاباں بزرگاں دیاں پڑھو، پھر قرآن پڑھ کے اپنی خوشی بناؤ، اپنا غم مناؤ، قرآن دے مطابق جدوں زندگی اسی گزاراں گے اللہ گھراں وچ بھی برکت عطا فرمائے گا، لعلکم ترحمون، اللہ دنیا وچ بھی رحمتاں نازل فرمائے گا، بعد از وصال قبر و حشر وچ بھی رحمتاں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، میں آیت مبارکہ پڑھن دے شرف حاصل کیتا، والذین آمنوا، او لوگ جڑے خود ایمان لے آئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، خود بھی قرآن پڑھے، اپنی اولاد نو بھی قرآن پڑھایا، اپنی اولاد نو مصطفیٰ کریم دے دین دا خادم بنایا، اپنی اولاد نو رسول اللہ دا نوکر بنایا، تے ملے گا کی قاری محمد بابر جہانگیر چشتی صاحب تانو لکھا مبارک ہون، اللہ نے تانو بھی قرآن دا فہم عطا فرمایا ہے، قرآن مجید دا علم عطا فرمایا ہے، قرآن مجید نو حفظ کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے، تاڑے پتر نو بھی اللہ سونے نے اپنے فضل و کرم دے نال حافظ قرآن بنایا ہے، ایک معمولی جایا کام نہیں ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ عظیم محدث آپ فرما دینے اللہ تعالیٰ نے جس نو قرآن دا حافظ عالم بنایا ہے انہوں چاہیتا ہے کہ اپنے تو وڈا کسے دنیا دار نو نہ سمجھے جے او دے تے بڑا فضل ہویا ہے، بلکہ اے سمجھے جے رب نے اس تو وڈا فضل میرے تے فرما چھڑیا۔ اے پیسے والے کول فضل نہیں ہے، صاحب قرآن دے کول فضل ہے، حامل قرآن دے کول فضل ہے، عامل قرآن دے کول فضل ہے۔ جیسا قرآن تے ست ست غلاف چڑھا کے رکھے ہوئے نے تے ملک صاحب نے عوان صاحب نے قرآن تا چاونا ہے، پنچایت لگیے فیصلہ کرنا ہے، ملک برادری کٹھی ہوئی ہے، انہاں آکھا جی قرآن تے ہاتھ رکھیا ویسی، قرآن نو سر تے رکھیا ویسی، ایک قرآن سوا قسمہ دیون واسطے نازل نہیں ہویا، قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن مجید قانون زندگی ہے، اے پڑھن واسطے نازل ہویا ہے، سمجھن واسطے نازل ہویا ہے، عمل پیرا ہون واسطے رب نے نازل فرما چھڑیا۔ میں قرآن مجید دی برکت دا انکار نہیں کردا، میں قرآن مجید دی برکت دا انکار نہیں کردا، لیکن ساڑھے معاشرے رواج جے دھی ٹرن لگے رخصتی آون لگے لوگوں قرآن نو بچی دے سر تے رکھیا قرآن دی چھاں تلے جا رہی ہے، بالکل قرآن تو برکت مل سی، میں قرآن دی برکت دا قائل ہاں، لیکن بابا جہیز قرآن پاک بچی نو دتائی، قرآن دی چھاں وچ اپنی بچی دی رخصتی کیتی تے او بچی اپنے گھر وچ رنگین ٹیلی ویژن نو ہر روز کپڑا مار کے صاف کرے تے قرآن مجید دے غلاف تے انچ انچ مٹی چڑھ ونجے، اس نو قرآن پڑھن دا موقع نہ ملے یا قرآن پڑھ نہ سکے تے قرآن دی چھاں کرن دا فائدہ کیے، قرآن دی چھاں اس دھی پتر نو نصیب ہوندی ہے جیڑا دھی پتر
قرآن پڑھدا بھی ہے تے پڑھ کے عمل بھی پیرا ہو جانا۔ جناب دے علاقے وچ مرکز قائم ہویا، آج سکول چلاونے بناونے سوکھے، سکولاں دی طرف لوگ راغب ہے کاروبار دا ذریعہ، لیکن جنہاں نے مدرسے دی جا دیتی وہ لکھاں سلامہ دے مستحق، جڑے مدرسے دے نال تعاون فرمائیں لکھاں سلامہ دے مستحق۔ بابا اے جتھے قرآن پڑھیا ویندا ہے اے مدرسہ وے مسجد وے عام جگہ نہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ تعالی ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے احساس ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ جلوہ فرمائیں، لیکن میں اپنا پیغام دے کے اپنی گفتگو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ بابا توجہ چاہواں گا، انگریزی دیاں لاکھ کتاباں پڑھ لے، حضرت پیر صاحب دے کول پوچھ لے، کک ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن مجید دا ایک کا حرف پڑھے اللہ سونا ایک دے بدلے ہزاراں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دعا صاحب القرآن صاحب القرآن الى طعامہ وسقاہ من شرابہ، فرمایا او خوش نصیب بندہ جے حافظ قرآن نو روٹی کھوائی، جے حافظ قرآن طالب علم قرآن نو پانی پیوایا، جے کھانا کھوایا پانی پیوایا، اعطاہ اللہ تعالی بکل حرف فی جوفہ 10 حسنات، قرآن دے ہر حرف دے بدلے نال اللہ سونا اس روٹی پانی دے من والے نو قرآن دے ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، ہر حرف دے بدلے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، ہر حرف دے بدلے 10 درجے بلند کرے گا۔ اے قرآن ایسی کتاب ہے جے دنیا وچ بھی برکت نصیب ہوندیاں نے، دھی پتر پڑھے تے بچیاں نوں بھی ثواب ملدا ہے، والدین نوں بھی ثواب ملدا ہے۔ بندہ چلا جائے اولاد پڑھن والی ہووے، انہاں دے پڑھن پڑھاون دا ثواب اللہ تعالی انہاں دے والدین نوں قبر وچ بھی عطا فرما دیندا۔ اے مدرسے نو آباد کرو، اے مدرسہ ایک بلڈنگ دا نام نہیں ہے، اے اسلام دا قلعہ اور مرکز ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ اے اسلام دا چراغ ہے، اے جناب دے علاقے وچ برکتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے قرآن پڑھیا ویندا ہے اس جگہ دے آسے پاسے 40 گھراں تک اللہ سونا اپنی رحمتاں نازل فرمائندا رہندا۔ خوش نصیب ہو تاڑے قصبے وچ اے ڈھوک وان دے اوے ملکو، اللہ سونے نے کرم فرمایا تے قاری قرآن بھی سونا قرآن پڑھدا بھی ہے تے سونا قرآن پڑھاندا بھی ہے۔ اپنے بالاں نو داخل کراؤ قرآن مجید پڑھن تے پھر سرپرستی حضرت شیخ القرآن دی، بول بول سبحان اللہ، سرپرستی تاجدار گولڑا دی تے سرپرستی آستان عالیہ میرا شریف والیاں دی تے سرپرستی درگاہ معلی مکھڈ شریف والیاں دی۔ وہ جدوں بابیاں دی نظر ہوئے وہ پھر کوئی بندہ وال بھی ونگا نہیں کر سکدا، لکھاں لوگ سڑتے بلدے رہن گے، قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن مجید نو پڑھن والیاں دا نام بھی باقی رہے گا۔
تو ایک قرآن مجید پڑھو، خود بھی اولاد نو پڑھاؤ، ادارے نال تعاون فرماؤ، اور سب تو بڑا تعاون ہے اپنے بچے داخل کراؤ۔ ماشاءاللہ دیکھو حافظ قرآن بنیا اور پھر انشاءاللہ عالم دین بنے گا۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا جل شانہ دے حضور اے رات نو سجدے وچی دعا منگیا کرو رو رو کے اپنے واسطے اولاد واسطے۔ آج ہی بھائی دو علامہ صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب او سرکار اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ میں آکا تم اولاد نو رسول اللہ دا دین دا خادم اور نوکر بنایا ہوندہ، آج تینوں پتہ لگدا مولانا اورنگزیب قادری صاحب رحمت اللہ علیہ دا پتر آج بھی قرآن پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، تے قاری محمد احسان صاحب دے پڑھن تا ثواب اللہ انہاں دے والد صاحب نو بھی عطا فرما دیندا ہے۔ قاری محمد نعیم صاحب پڑھ دینے والدین نو اللہ ثواب عطا کر دیندا۔ تے اے تے پھر سید صاحب پیر صاحب ہیں، انہاں دا گھرانہ ہی نرالا ہے، اسی تے انہاں دا لقمہ کھان والے ہیں، انہاں دیاں برکتاں نال اللہ سانو رزق عطا فرما رہا ہے۔ بابا یہ ساڑھے مراکز اسلام موجود ہیں، آت انہاں نال تعاون بھی کیتا کرتے، رات نو خود بھی اٹھ کے دعا منگیا کرتے، قرآن پڑھایا کر، اس واسطے کہ راتاں نو جاگن والیاں دی اللہ دعا قبول فرما لیندہ ہے۔ میری گفتگو دا آخری شعر تے گفتگو مکمل، جیڑا محبت نال بیٹھا ایک باری سینے دے زور لا کے بولے سبحان اللہ۔ جیم جاگدا جسنو جاگ لگی، یا جاگدا یار دا یار راتی، یا جاگدا عشق دے مرض والا، او یا جاگدا سخت دیوار راتیں، یا جاگدا چور سنوتے، یا جاگدا پہرے دار راتیں، او وارث شاہ میاں سب سو جاندے، ایک کو جاگدائی پروردگار راتی۔ اللہ کریم جل وعلا جل شانہ سن سبنو عمل پراؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز القدر حافظ محمد حسنین صاحب نو مزید کامیابیاں برکتاں عزت نصیب فرمائے، مسجد مدرسہ نو اللہ آباد و شاد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔